السلام علیکم دوستو، اردو نواز یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم پنجاب پبلک سروس کمیشن کا اردو لیکچرشپ فیمیل کا پرچہ حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، چاہے زنخداں سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے ٹھوڑی کا گڑھا۔ اسی طرح ایک سوال پوچھا گیا تھا، قاف سے قاف تک، اس سے کیا مراد ہے؟ اس محاورے کا مطلب ہے ساری دنیا۔ سونٹ کے کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ سونٹ نظم کے 14 مصرے ہوتے ہیں اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں 8 اور دوسرے حصے میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ حروف تہجی کے کتنے حروف کی تعداد مقرر ہے؟ اس کا درست جواب ہے 54۔ شان الحق حقی صاحب نے حروف تہجی کی تعداد 53 قرار دی ہے، جبکہ مقتدرہ قومی زبان والوں نے 54۔ سبز قدم ہونا اس محاورے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے منحوس ہونا۔ قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپ بیتی۔ مسجد قرطبہ کہاں واقع ہے؟ اسپین۔ حسن یوسف کیا ہے؟ حسن یوسف تلمیح ہے۔ تلمیح کا مطلب ہے اشارہ کرنا۔ جب کسی شعر میں یا نثر میں کسی تاریخی واقعے کی طرف، تاریخی شخصیت کی طرف یا قرآنی آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہو تو اس صنعت کو ہم صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا تھا، کوہ الوند یہ ایران کے کس شہر میں واقع ہے؟ اس کا درست جواب ہے ہمدان۔ اس پہاڑ کا ذکر بال جبریل کی نظم نپولین کے مزار پر میں بھی کیا گیا ہے۔ 5th کالم اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے وطن دشمن۔ جامعہ عثمانیہ میں تالیف و ترجمہ کے پہلے ناظم کون تھے؟ اس کا جواب ہے بابا اردو مولوی عبدالحق۔ درست جواب فرانس۔ پنجاب میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے حافظ محمود شیرانی۔ اردو کیسے لکھیں کس کی تصنیف ہے؟ اس کا جواب ہے رشید حسن خان۔ نور اللغات کی پہلی جلد کی اشاعت کب ہوئی؟ اس کا درست جواب ہے 1924 عیسوی میں۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے صنعت حسن تعلیل۔ صنعت حسن تعلیل ایسی صنعت کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر کسی قدرتی امر یا واقعے کو اپنی شاعرانہ علت کے طور پر پیش کرے۔ اخبار، اخبارات کون سی جمع ہے؟ اسے جمع الجمع کہا جاتا ہے۔ پروین شاکر پہلے کیا تخلص کیا کرتی تھیں؟ اس کا جواب ہے بینا۔ پنواڑی، توسیع شہر اور ایک نظم اور تھی، یہ کس کی نظمیں ہیں؟ اس کا جواب ہے مجید امجد۔ خواب لے لو خواب نون میم راشد کی کس نظم کا مصرع ہے؟ اس کا جواب ہے اندھا کباڑیا۔ حضر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سکونت، قیام، گھر، استقرار۔ یہ سفر کی ضد ہے۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اس شعر میں صنعت تضاد کتنی بار استعمال کی گئی ہے؟ اس کا درست جواب ہے 3 بار۔ سب سے پہلے
پہلے مصرعے میں یہ اور وہ، یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسی طرح دوسرے مصرعے میں یہاں وہاں یہ بھی متضاد الفاظ ہیں، اور مرنے جینے یہ بھی متضاد الفاظ ہیں۔ تو گویا اس شعر میں کل 3 بار صنعت تضاد استعمال کی گئی ہے۔ اگر کسی شعر میں 2 یا اس سے زیادہ الفاظ ایک دوسرے کی ضد کے طور پر استعمال ہوں، یعنی متضاد استعمال کیے جائیں، تو ایسی صنعت کو صنعت تضاد کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر کے مقابلے میں سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ اس کا درست جواب تہذیب الاخلاق ہے۔ کس کتاب کے دباچے کو سوانح عمری کا مینیفیسٹو یعنی ابتدائی منشور کہا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے حیات سعدی۔ سحر البیان کی ہیروئن یعنی شہزادی کا کیا نام ہے؟ اس کا جواب ہے بدر منیر۔ اقبال نے کس نظم میں قوم کو جسم اور افراد کو اعضائے قوم کہا ہے؟ یہ نظم ہے جی شاعر۔ نثر کے معنی کیا ہے؟ نثر کے لغوی معنی ہیں پراگندہ، بکھرا ہوا، منتشر۔ اقبال ایک شاعر، اس کتاب کا دباچہ کس نے لکھا؟ اس کا درست جواب ہے قرار حسین۔ بہت شکریہ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کے باقی سوالات بھی بہت جلد میں اپلوڈ کر دوں گا۔ والسلام۔